شرک نہ کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے مرحوم مرحومہ کی بخشش کر دیتا ہے۔ ہاں، اللہ کیا کر دیتا ہے؟ بولیں، بخشش کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میرا فلاں یار یوں مرا پڑا ہے، اس کو جا کے غسل دیں، اس جنازے کا اہتمام کریں، ساری بستی والوں میں آج اعلان کر دیں جو جو اس کے جنازے میں شرکت کرے گا اس ایک کے طفیل میں سب کی بخشش کر دوں گا۔ یا اللہ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کہ وجہ یہ ہے، ایک دن اس نے تورات کھولی تھی، تورات موسیٰ علیہ السلام پر اتری، پڑھتے 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 میرے حبیب کا نام آیا، اس نے درود پڑھا، میں نے اس کی بخشش کر دی تھی۔ حضور کے نام پر بخشش ہے، مگر حضور نے اسی وفا نہیں کی تھی، بے وفائیاں کی تھی نے، صبح دی نماز پتہ ہی کوئی نہیں۔ آج کی فجر کی نماز کتنے بھائیوں بہنوں نے نہیں پڑھی ہوگی، تو بے وفائی ہے اللہ رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو ایسا عمل ہے نماز کا، نماز کی بات میں نے کی، ایسا عمل ہے کہ جو تو کربلاؤں میں نہیں چھوڑا جاتا ہے۔ امام حسین علی مقام قربان جاؤں، میرے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے سردار ہیں، سید الشباب اہل الجنہ، جو عاشق تھے عاشق ہوں میں عشق کمامیں، در رکھے وانگ پہاڑا ہو، سے بدیاں ہزار غلامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چکسلی دیتے جڑے وقف کلوئی سراراں ہو، سعیدیوں سیرے چائی نبا ہو، تڑ کفر کمن ہزاراں ہو، سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دیتے دراز نہ بننے پامے سو تلوارا کھنے، یہ اصل تے عاشق۔ ہم تو نماز میں پتہ نہیں معذرت کے ساتھ میں اپنی بات کروں، پڑھتے کیا پڑھتے ہیں، وہ نماز کیا ہے، پڑھنی چاہیے، وہ تو فرض ہے، پڑھنی تو ہے، مگر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ مولا علی کا فرمان ہے، مولا علی پر قربان جاؤں، مولا علی کا فرمان ہے جب میں چاہوں میں اللہ سے بات کروں میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہوں اللہ مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ ہاں جی، تو یہ اتنا بڑا عمل ہے نماز کا جو کربلا میں نہیں چھوڑا گیا۔ امام حسین علی مقام نے کربلاؤں میں سجدے زندہ کر کے بتایا کہ کربلاؤں میں سجود نہیں چھوڑے جا سکتے ہیں، میرے آپ کے پاس کیا عذر ہے، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ آخرت کی تیاری بھائیو، آخرت اصل ہے، یہ دنیا اصل نہیں ہے۔ یہ دنیا تو گزرگاہ ہے، مٹ جانے والی جگہ ہے، کٹ جانے والی جگہ ہے، یہاں ہر جوانی کو بڑھاپا ہے اور ہر بڑھاپے کو ڈھلنا ہے۔ یہ تو اور اکثر آپ بزرگ بیٹھے ہو، ہم سب کی تقریباً جو بزرگ ہیں خاص طور پر اثر تو ہو چکی ہے، مغرب تو ہو چکی ہے، کچھ زندگی کے ایام ہیں، کچھ زندگی کے اوقات ہیں، ہم اللہ رسول کی تابعداری میں ڈھل جائیں، اللہ رسول کی اتباع میں ڈھل جائیں۔ ہاں جی، یہ تو خیر بہت بڑی حیثیت، میں نے آپ کا ذکر کر رہا ہوں۔ میں آپ کو چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں۔ سبحان اللہ کہتے، آواز آ رہی ہے پیچھوں تک؟ صحیح آ رہی ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ حسن حسین تو بہت بڑی ہستی ہیں جو کربلاؤں میں پیغام دے گے کہ نماز نہیں چھوڑی جا سکتی ہے۔ میں آپ کو چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں۔ ہرات میں ایک سیدہ طاہرہ مطہرہ تھیں، وہ جناب والا بیوہ ہو گئیں، چلے گی سمرقند۔ سمرقند بہت مشہور علاقہ ہے، اللہ کے ولیوں کا علاقہ ہے۔ ابوالعز سمرقندی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث سے گزرے ہیں، وہاں کے تھے، اور بھی محدث کافی وہاں رہ چکے ہیں، وہاں قیام کیا، وہیں ان کی قبریں بنی۔ تو وہ چلی گئی سمرقند میں روٹی کی رزق کی تلاش کے لیے، اور وہاں جا کے کہنے لگی میں غریبن ہوں، میں پردیسن ہوں، مجھے کھانا چاہیے، ٹھکانا چاہیے، اور میں آل رسول ہوں، آل رسول ہوں۔ کوئی اگر سید بیٹھا ہوا ہے تو سید ساڑھے سرہ تاج ہے بھائی، ہاں ان سے دعائیں کروائیں، دعائیں جو ہیں وہ لی جاتی ہیں، کروائی بھی نہیں جاتی ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں دعا کریں، دعائیں لی جاتی ہیں۔ تو سیدہ طاہرہ مطہرہ جناب والا چلی گئیں، کہنے لگی میں غریباً پردیسن
اور میں آل رسول ہوں۔ تو لوگوں نے کہا ادھر دو سردار ہیں، ایک آگ کا پجاری ہے اور ایک مسلمان سردار ہے۔ انہوں نے کہا جی آگ مسلمان سردار کو جاواں گے، آگ دے پجاری کو ساڑا کی کام ہے۔ وہ چلے گئی آگ کے پجاری سردار کے پاس، اس سے جا کے لیں گی میں غریباً ہوں، پردیسن ہوں، مجھے کھانا چاہیے، ٹھکانا چاہیے، اور میں آل رسول ہوں۔ تو اس بے وقوف آدمی نے کہا کہ تیرے پاس کوئی سند ہے، آئیڈینٹیفیکیشن، شناخت ہے تیرے پاس کہ تو آل رسول ہے؟ وہ کہہ لیں گے اور جھلیا کھانے واسی کوئی نہیں ہے تو میں تنوں کی تو پیش کراں، میرے کو سند ہے۔ اس نے کہا ادھر تو اپنے آپ کو سارے آل رسول کہتے ہیں، میں کیسے مانوں تو اللہ تو آل رسول ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے تیری مرضی۔ وہ چلی گئی، وہ جناب والا چلی گئی آگ کے پجاری سردار کے پاس، اس سے جا کے لیں گے میں غریباً ہوں، پردیسن ہوں، مجھے کھانا چاہیے، ٹھکانا چاہیے۔ اس نے نہیں بتایا میں آل رسول ہوں، کیونکہ وہ آگ دے پجاری نے کی پتا آل رسول کیا ہستی ہے، نہ اس نے پوچھا۔ تو جناب والا اس نے کہا میں 2 بچیاں میرے ساتھ ہیں۔ اس نے اپنی بیوی سے بات کی کہ ایک عورت ہے اتنے دور پینڈا جی کر کے آئی ہے، اتنے دور سے آئی ہے، 2 بچیاں معصوم ہیں، رات ٹھنڈ ہے تو ٹھکانا کھانا دے دیا جائے۔ نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا ہی ہوا بھائی نہیں، اسی رات مسلمان سردار کو خواب آیا، جو جس نے کہا تھا نا کہ بھئی سند پیش کر، اسی رات مسلمان سردار کو خواب آیا کہ وہ جنت کے اندر کھڑا ہے اور اس کے بائیں طرف جنت کا محل ہے اور اس کے دائیں طرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اس پوری دنیا کی علماء اس پر صادق ہیں، شاہد ہیں کہ اللہ کے رسول کا خواب میں آنا کہ اللہ کے نبی ہی ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے یا رسول اللہ، اشارہ کر کے یہ جنت کا محل کس کا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جنت کا محل ایک مسلمان کا ہے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مسلمان تو میں بھی ہوں، مسلمان تو میں بھی ہوں۔ اس پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے مسلمان ہونے کی کوئی سند پیش کر۔ گل سمجھ آئی؟ میری بچیاں میری بیٹیاں تیرے دروازے پر آئیں، تو نہ گولو سندہ پوچھتا رہے، چل نس جا، دوڑ جا، میری آنکھوں سے دور ہو جا۔ وہ اٹھا بیدار ہوا جب خواب سے، اس نے اپنے خادم کو جناب والا لیا اور دوڑ لگائی آگ کے پجاری کے گھر، اور دوڑ لگا کے اس کے گھر جا کے دروازہ توڑا۔ وہ نکلا بھی کیا بات ہے آدھی رات کو؟ کہا 2 بچیاں ہیں، ایک عورت ہیں، مہمان ہیں، وہ تیرے نہیں ہیں میرے ہیں، مجھے واپس کر دے، تیری بڑی مہربانی۔ میں نے کہا حضرت ابھی تو کھانا کھا کے سو رہے ہیں۔ کہا تم مجھ سے 300 دینار لے لے، تم اس سے 300 دینار لے لے۔ لالچ دیا، پہلے مسلمان نے مسلمان کو ذلیل کیا، پھر غیروں نے کیا۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت، بن دیکھے کا سودا کیا تھا، میں بھی دیکھ چکا ہوں، تمہیں خواب آ رہا تھا، مجھے بھی خواب آ رہا تھا، تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرما رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے، ڈپٹ رہے تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوتے ہیں، فرماتے ہیں تو نے میری بچوں کو ٹھکانہ دیا، تو نے میری بچوں کو کھانا دیا، جو تیری اس ایک عمل کے صدقے اللہ پاک نے تمہارے سارے گھرانے کا جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ جنت کا فیصلہ کر دیا، سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ کہہ دیں۔ ساڑھا مجمع ستے ہیں کیوں ہے؟ اب تو ماشاءاللہ عورتیں تو بیٹھی، سارے مرد بیٹھے ہیں، جوان اکثر۔ وہ تبلیغ والے تو ہمارے وہ بزرگ فرماتے ہیں تبلیغ والا کبھی بوڑھا نہیں ہوا، وہ جوان ہی رہتے ہیں۔ اخیر میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا ہے میرے محترم بھائیو دوستو، دین پھیلے گا، اسلام پھیلے گا اچھے اخلاق سے، اچھے کردار سے۔ ہم سب کے لیے سراپا محبت، سب کے لیے خیر، سب کے لیے عزت، سب کے لیے اکرام۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات سنا کے تو میں اپنے اچھا ان کو 10 منٹ دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے، چھوٹا سا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤں، آپ کے اخلاق پر قربان جاؤں، آپ کے کردار پر قربان جاؤں، آپ کے عمل سے پر قربان جاؤں۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کی قسم اٹھائی ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ کتنی بڑی بات ہے جی،
آپ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا تناول فرما رہے ہیں، آپ کے ساتھ ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت گزری، اس کا نام تھا سارا، اس نے جناب والا کہا مجھے اپنے پاس بٹھائیں، مجھے کھانا کھلائیں، تو میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ آپ نے انکاری نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا آجا بیٹھ جا۔ وہ آ کے جناب والا بیٹھی ہے، اس نے کہا میں یہ نہیں کھاؤں گی جو آپ کے منہ کے اندر ہے وہ کھاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے نبی پر قربان، میرے نبی کے اخلاق پر قربان جاؤں، جان وارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لقمہ نکالا اور اپنے ہاتھوں سے ایسے کر کے کھلایا، رکھا، اس نے جناب والا کھایا تو حلق کے نیچے نوالا گیا، اس نے کہا مجھے اپنا کلمہ پڑھا تھے۔ اے اللہ دے نبی دے اخلاق نے، سونے اخلاق نے جی، اسی آخرت دی تیاری کرتے ہوئے تو 5 وقت دی نماز جی تکبیر اولا نال مسجد جا کے نماز پڑھنی ہے، نماز ہی کوئی معافی تلافی کوئی نہیں ہے میرے بھائیوں، اور اخلاق اچھے رکھیے، کسی دے جی غیبت، کسی پر تے بہتان، کسی دے عیب نہ بولیے، بس اپنی اصلاح کری کہ میں ٹھیک ہو جاواں، میں اللہ دے حکمات چلنے والا بن جاواں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرنے والا بن جاواں۔ تے بھائی ابرار صاحب دا بڑا افسوس ہویا، اللہ تعالیٰ انہوں نے قبر نوں نہ بھر دے، آمین کہہ دیو یار۔ ہاں آمین کہنے نال بھی انشاءاللہ فرشتوں دی آمین نال ہوگی تو کام انشاءاللہ پار ہے، بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے آئے بزرگ یہ بھی آپ سے کچھ بات فرمائیں گے، ان کی بات توجہ سے سنیے گا کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے بات کریں اور سنیں سنائیں۔